منبروں پر مولائے کائنات کو سب و شتم کیا گیا، حرمت اہل بیت کو یوں پامال کیا گیا، حرمت اہل بیت پر یہ انگلی اٹھائی گئی۔ امام علی مقام ان چیزوں کو محسوس کر رہے، حالانکہ شہادت امام کے بعد تو پھر ان کی سارے راستے کلیئر ہو گئے۔ پھر یہ جو بگڑے ہیں، اتنا بگڑے، یہ اتنا بگڑے کہ رسول اللہ کے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا۔ ایک بات میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کے سامنے، آپ کو امام علی مقام کی سوچ پتہ چلے، امام علی مقام کا تدبر، ان کی دور اندیشی پتہ چلے گی۔ مدینہ منورہ پر غزوہ احزاب کے علاوہ کسی نے حملہ نہیں کیا۔ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی کسی کافر میں بھی ہمت نہیں ہوئی۔ احزاب کافروں کی ساری جماعتوں نے مل کے حملہ کیا، لیکن وہ بھی مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے، مدینہ منورہ کے باہر ہی رہے۔ یعنی مدینہ منورہ کا رعب اتنا تھا کلمے کے منکرین پر بھی کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر آ کر حملہ نہ کر سکے، انہیں باہر ہی روک دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے مدینہ منورہ پر جس نے حملہ کیا، جس کے حکم سے حملہ ہوا، وہ نام ہے پلید یزید کا، اس مردود کا۔ اس نے حکم دیا، اور حکم صرف یہ نہیں دیا کہ جا کر کے جو میری بیعت توڑ دی ان کو مار دینا، ان کو کاٹ دینا، بلکہ اللہ اکبر، مسجد نبوی کو ویران کیا۔ آپ اٹھا کر کے کتابیں دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا جن دنوں یزید کا لشکر مدینہ منورہ پر آیا، کتے اور جانوروں کو مسجد نبوی شریف کے اندر رہنے کا موقع ملا، اونٹوں کو پیشاب کروایا گیا منبر مصطفیٰ پر۔ ریاض الجنہ جس کی حرمت اور عظمت سارے مکاتب فکر کے نزدیک جو ہے متفق علیہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ وہاں پہ اونٹ باندھے گئے، گھوڑے باندھے گئے، جانور باندھے گئے، پیشاب اور لید پڑتی رہی۔ آپ اس طریقے سے اٹھا کر دیکھیں، اس کو امام حسین محسوس کر رہے تھے۔ بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت سیدنا ابو سعید خدری کی داڑھی کا ایک ایک بال نوچ ڈالا۔ اللہ اکبر، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ اذان پڑھنے دی، نہ نماز پڑھنے دی، یہ حالت ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، دل گھبراتا ہے یہ جملہ کہنے کے لیے، لیکن حقائق تو بہرحال حقائق ہے۔ تذکرۃ الخواص میں سبت جوزی لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی عورتوں کو کے ساتھ 3 دن اور 3 رات تک کے زنا بالجبر کیا گیا یزید کے حکم سے، جس سے 1000 ناجائز بچے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ یزید کا ظلم ہے، یہ یزید کی زیادتی ہے۔ کوئی یزید کو کلین چٹ کیسے دے سکتا ہے؟ امام حسین وہ دور اندیش مفکر ہے جو اس چیز کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے سوچا اگر یزید کی بیعت کر لی جائے گی، جتنا آپ عزت کرتے ہیں نا، ہم عزت کرتے ہیں امام حسین کی، اگر بفرض محال امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو ہم سے زیادہ ہاتھ پیر وہ چومتا، ہم سے زیادہ نظر نیاز وہ پیش کرتا۔ لیکن حسین اس غیرت مند ہستی کا نام ہے، انہوں نے اس کی نظر کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھا، اس کی نیاز مندی کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھا۔ امام علی مقام خود کی عزت نہیں چاہتے تھے اس سے، امام علی مقام دین کی آبرو بچانا چاہتے تھے۔ امام کے دل و دماغ میں خیال تھا کہ اگر میں کربلا کے ریگزاروں پر بے دست پا مظلوم اور مجبور شہید کر دیا جاؤں تو مجھے یہ گوارا ہے، لیکن اللہ کے دین کو میں بے دست و پا نہیں چھوڑ سکتا، مجبور نہیں چھوڑ سکتا، بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ اکبر، اچھی طرح یاد رکھنا، امام حسین کو اللہ نے گویا کہ پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا تاکہ ان کے نانا اپنے صحابہ کے ساتھ دین کو پھیلا دے۔ ان کے نانا کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ ان کے صحابہ کے ساتھ وہ شرق سے لے کے غرب تک دین کو پھیلا دے، اور حسین کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو محفوظ فرمائے۔ اللہ دین کی
حفاظت کریں. اور امام علی مقام نے پھر یزید کے خلاف جو اسٹینڈ لیا ہے، اب توجہ کریں.